for kids. आओ बच्चों, Islam for kids. आओ बच्चों, सीखे Islam for kids. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے پروگرام لے کر حاضر ہیں. اس کا نام ہے اسلام فار کڈس. پیارے بچوں ہم آپ کو اپنے پروگرام اسلام فار کڈس میں خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. پیارے بچوں ہمارے اس پروگرام میں ہوتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس. پیارے بچوں آئیے اپنا پروگرام اسٹارٹ کرنے سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اپنے پہلے سیگمنٹ جانب بڑھنے سے پہلے آئیے آج کا سوال میں دیتا ہوں. آج کا سوال ہے قربانی کون سی عید پر کرتے ہیں؟ قربانی کون سی عید پر کرتے ہیں؟ کس کو پتہ ہے؟ سعود بھائی پتہ ہے؟ جی بتائیں. بقرہ عید. جی قربانی کون سی عید پر کی جاتی ہے؟ بقرہ عید. جی بقرہ عید پر قربانی کی جاتی ہے. تو پیارے بچوں آئیے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ جانب بڑھنے. تو اس سیگمنٹ کا نام ہے ہمیں بتائیں گے دانیال بھائی. جی دانیال بھائی. مدرسۃ المدینہ آن لائن. جی مدرسۃ مدینہ آن لائن. Islam for kids. Islam for kids. پیارے بچوں ہم آپ کے اپنے سیگمنٹ مدرسۃ مدینہ آن لائن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قاری صاحب آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں زازان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. قاری صاحب آج آپ کون سی آیت پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ جی آج ہم آیت سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 75 اور 76 پڑھائیں گے. جی ہاں اس سے پہلے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ سب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین سورۃ الواقعہ ہماری جاری و ساری ہے اور آج اس کی آیت نمبر 75 اور 76 اور انگلش میں بتائیں گے کون؟ سعود بھائی, دانیال بھائی آپ بتائیں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسان رضا تاری. محمد حسان رضا تاری. جی بتائیے. 75 76. 75 اور 76 اردو میں کیا کہتے ہیں پیارے بچوں؟ دانیال بھائی بتائیں گے یا ہمارے سعود بھائی؟ چلے دانیال بھائی سے پوچھتے ہیں. 75 اور 76. کیا کہتے ہیں غلام مصطفیٰ بھائی؟ سید مصطفیٰ آپ بتائیے, ان کو مائک دیجیے گا. صحیح ہے 76 اور 76. ہاں سعود بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ سعود بھائی بتائیں گے کیا ہے؟ 75 اور 76. اچھا انگلش میں آتا ہے نا, انگلش میں بتائیں. 75 76. دیکھو یہ بھی تو آپ نے یاد کیا نا, مشکل ہے. 75 76 یہ مشکل نہیں ہے, یہ ایزی ہے. اچھا وہ مشکل ہے اور یہ ایزی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس پر زیادہ توجہ کی. جس پر زیادہ توجہ ہوتی ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنا ہے, تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ اس پر بھی خوب توجہ کریں. جب ہم اس پر خوب توجہ کریں گے اور اس میں خوب محنت کریں گے تو ایک وقت آئے گا ہم اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. ماشاء اللہ. تو بڑھتے ہیں. ہمارا پہلا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سننا. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا. تیسرا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا.
اور چوتھا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سنانا، اور پانچواں مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ حدر اور ترتیل۔ حدر اور ترتیل کسے کہتے ہیں، کون بتائے گا؟ جی یہاں موجود بچے بتانے کے لیے تیار ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں کہ حدر کس کو کہتے ہیں، ترتیل کسے کہتے ہیں۔ جی پتہ چلے کہ آپ حدر اور ترتیل میں سیکھ رہے ہیں تو پتہ تو چلے نا کہ حدر اور ترتیل کسے کہتے ہیں۔ جب یہ معلوم ہوگا حدر اس کو کہتے ہیں، ترتیل اس کو کہتے ہیں، تو یہ تو ہم اچھے انداز سے پڑھ پائیں گے، ایسا ہے نا؟ جی بتانے جا رہے ہیں حدر کس کو کہتے ہیں، جی بتائیے سعود بھائی۔ اسپیڈ سے پڑھنا، اسپیڈ سے پڑھنا، مگر اسپیڈ سے کیسا پڑھنا سعود بھائی؟ کیا پڑھنا اسپیڈ سے کہ قواعد اور مخارج صحیح ہوں۔ جی قواعد و مخارج کا خیال رکھتے ہوئے، مخارج کا خیال رکھنا ہے اور قواعد کا بھی خیال رکھنا ہے، پھر اسپیڈ سے پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں حدر سے پڑھنا۔ اور یہ حدر سے پڑھنا کیسا ہوتا ہے، ہمارے سید مصطفیٰ بتائیں گے کیسا ہوتا ہے، ذرا بتائیے۔ جیسے امام صاحب تراویح میں پڑھتے ہیں، جیسے امام صاحبان تراویح میں پڑھتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں تو اسپیڈ سے ہوتا ہے، اور پھر حدر میں پڑھتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے حدر میں پڑھنا۔ اور خیال رکھنا ہوتا ہے کہ قواعد و تجوید نہ بگڑیں، اس چیز کا خاص خیال رکھتے ہوئے۔ اچھا ترتیل کسے کہتے ہیں، دانیال بھائی سے پوچھتے ہیں۔ جی دانیال بھائی۔ آہستہ آہستہ پڑھنا، آہستہ آہستہ کیسے آہستہ آہستہ، کیسے آہستہ آہستہ؟ جیسے امام صاحب نمازوں میں پڑھاتے ہیں۔ وہ تو درمیانہ لے جاتا ہے۔ چلیں حسین بھائی بتائیں گے، حسین بھائی آپ بتائیے۔ جیسے محفل میں کوئی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قاری صاحبان بنا بنا کے پڑھ کے، بنا بنا کے، ٹھہر ٹھہر کے۔ اچھا مدنی مذاکروں سے قبل جو تلاوت ہوتی ہے اکثر وہ کیسی ہوتی ہے، حدر میں، حدر میں، ترتیل میں ہوتی ہے۔ جی اکثر ترتیل میں ہوتی ہے، جی اکثر ترتیل میں ہوتی ہے، کبھی کبھار حدر والا ہوتا ہے، زیادہ ترتیل میں ہوتی ہے۔ اچھا اور جو کون بتائے گا کہ جمعرات اجتماع جو ہوتا ہے، ہفتہ وار سنتوں کا اجتماع، اس میں تلاوت کس طرح ہوتی ہے، یہ ہم پوچھتے ہیں محمد احسان رضا سے۔ ترتیب، ترتیب، ترتیب کیا ہوتا ہے؟ سلو سلو پڑھنا۔ نہیں، خدا الرحمن کو بتائیں۔ حدر میں پڑھنے کو کہتے ہیں۔ حدر میں پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اچھا حدر کس کو کہتے ہیں، ابھی بتایا تھا، ذرا دوبارہ بتا دیں۔ اسپیڈ میں پڑھنا کہ کوئی بھی اس کی مخارج اور صفات اور مدات میں کوئی غلطی نہ ہو۔ جی ہاں، مدات کا خیال رکھتے ہوئے، غنوں کا خیال رکھتے ہوئے، مخارج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا، اسپیڈ سے پڑھنا، جلدی جلدی پڑھنا، یہ حدر کہلاتا ہے۔ اور خوب ٹھہر ٹھہر کر اچھے انداز سے پڑھنا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو یہ پڑھنے کا حکم ہے قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر۔ تو قرآن پاک جب بھی پڑھا جائے خوب اچھے انداز سے پڑھنا چاہیے، تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھائیں، سکھائیں۔ تو آپ اگر ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اچھے انداز سے حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو کیا اس کے لیے ضروری ہے، ہمارے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف، توجہ کے ساتھ ان دو آیتوں کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے آج کا سوال میں دہرا دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے قربانی کون سی عید پر کرتے ہیں؟ ہمارے سعود بھائی نے اس کا جواب دیا ہے، تو آپ نے بھی اس کا جواب دینا ہے۔ تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے مرحلے کی جانب، اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ جی توجہ سے سمجھنے کا مرحلہ ہے۔ اب پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے توجہ سے سن لیا، اب کوشش کرنی ہے، توجہ رکھنی ہے اور توجہ کے ساتھ سمجھنا بھی ہے۔
اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا ہوگا. جی ہاں, ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہوگا. یہاں موجود بچے بھی توجہ یہاں رکھیں گے, اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی توجہ ادھر ہونی چاہیے. تو قرآن پاک ساتھ ساتھ دہرائیں گے بھی, پڑھیں گے بھی, اور پھر ان کے مخارج اور صفات وغیرہ قواعد وغیرہ بھی سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا اقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم. جی سعید مصطفیٰ بڑے جوش سے پڑھا, مگر درمیان میں آپ کی آواز ختم ہو جاتی ہے. اچھا اسی طرح دانیال بھائی کی بھی ایسا ہوتا ہے نا. تو آپ اچھا بمواقع النجوم کیا پڑھا؟ ان نجوم نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے, بمواقع النجوم. اچھا پھر دوبارہ سے پڑھنا ہے, اچھے انداز سے کوشش کرنی ہے, کیونکہ من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ فلا اقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم. ماشاءاللہ اچھی کوشش, مگر پھر اور کوشش کرنی ہے کہ مل کر ایک ساتھ ایک آواز کے ساتھ اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. تو پڑھتے ہیں اس کا پہلا حرف, بڑھتے ہیں پہلے حرف کی طرف, مگر اس سے پہلے آج ٹیم اے اور بی کا پھر مقابلہ ہو جائے. مقابلہ ہو جائے زاسان بھائی. ٹیم اے میں ہیں محمد سعود رضا اور محمد حسان رضا, اور ٹیم بی میں ہے سید مصطفیٰ اور ہمارے دانیال بھائی. جی تیار ہیں دانیال بھائی؟ 2 مرتبہ مقابلہ ٹیم بی ہار چکی ہے, اور ٹیم اے 2 مرتبہ مقابلہ جیت چکی ہے. آج دیکھتے ہیں مقابلہ سخت, 10 سوال ہوں گے ہر ٹیم سے. دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کون جیتتا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی رائے دے سکتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کون جیتے گا, ٹیم اے یا بی؟ کون؟ اے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, اے جیتے گی یا بی؟ دیکھ لیں, سوچ لیں. آج سعود بھائی بھی ہیں ٹیم اے میں, محمد حسان رضا بھی ہیں, اور ٹیم بی میں سید مصطفیٰ بھی ہیں اور دانیال بھائی بھی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ٹیم بی جیتے گی یا ٹیم اے؟ چلیں آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ کون سی ٹیم جیتے گی. اور ہم دیکھتے ہیں آج یہاں 2 ٹیموں میں سے اے جیتتی ہے یا بی جیتتی ہے, کیونکہ بی ٹیم 2 مرتبہ 2 مقابلے ہار چکی ہے مسلسل. تو آج تو کوشش کرنا ہے بھئی آپ نے جیتنا ہے, صحیح ہے, ہارنا نہیں ہے. یا برابر کرنا ہے, یا برابر کریں گے یا جیتیں گے؟ چلیں بتائیں. جیتیں گے, جیتنے کی کوشش کریں گے. جی ہاں جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹیم اے آپ نے بھی جیتنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. سعود بھائی ٹھیک ہے, تو بڑھتے ہیں پہلے حرف کی طرف, اور پہلا حرف بتائیں گے ٹیم اے سے. سعود بھائی آپ بتائیں گے یا محمد حسان رضا بتائیں گے؟ دونوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ماشاءاللہ. جی سعود بھائی بتائیے, فا کا مخرج کیا ہے, کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اوپر کے دندوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے, اور یہ حروف شفویہ میں سے. ماشاءاللہ, اور یہ حروف شفویہ میں سے, اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے کے ہونٹ کے تر حصے سے. یہی جواب دیا ہے آپ نے سعود بھائی؟ جی درست مان لیں یا غلط مانیں؟ درست. درست ہے, جی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں درست ہے. اچھا ہے بھی درست, جی ایسا ہی. جی ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. اور ٹیم بی سے سوال کرتے ہیں, لام کا مخرج بتائیں گے ٹیم بی میں سے, دانیال بھائی بتائیں گے. جی دانیال بھائی. زبان کا کنارہ اور داخل سے سنائے تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے, اور لام طرفیہ میں سے ہے. حروف طرفیہ میں سے کتنے حروف ہیں حروف طرفیہ؟ 3. کون کون سے؟ لام, نون اور رو. اور آپ نے جواب درست دیا ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے, اب سوال ہے ٹیم اے سے. دونوں کے ایک ایک جواب درست ہو چکا ہے. ٹیم اے سے سوال ہے, یہ مد کون سی ہے؟
टीम ए मोहम्मद हसन रज़ा जहन में नहीं आ रहा, सऊद भाई को जहन में आ चुका है। ये आपके साथी हैं टीम ए के। सऊद भाई बता दीजिए। मध्य मुनफसिल। सोच के जवाब दें। जी। आपको सोचने के लिए टाइम दे रहे हैं 3 सेकंड। मध्य मुनफसिल। पक्का? जी। पक्का? जी। मुत्तसिल तो नहीं है? नहीं, अच्छा, मुनफसिल क्यों है ये? क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है। अच्छा, मद्दे मुनफसिल को कितना खींच कर पढ़ते हैं? 2-2.5 अलिफ यानी 4 या 5 हरकत के मुताबिक। बराबर या मुताबिक? बराबर। बराबर। जी, क्या कह रहे हैं आप? मध्य मुंतसिल। मद्दे मुत्तसिल है। सऊद भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। प्यारे बच्चे, आपका जवाब गलत हो जाएगा, वरना क्या करें? सऊद भाई, इनका जवाब दुश्मनी है आपका, क्या करें? मेरा। आपका? जी। क्योंकि आपने ज़्यादा जवाब दिया है। सऊद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। टीम ए का जवाब दुरुस्त हो चुका है, मद्दे मुनफसिल है। उर्फ़े मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में आ गया है। और ये बताइए, कौन बताएगा कि यहाँ पर ये हमजा है या क्या है? ये तो इजी है, सबको याद हो चुका है। अच्छा, इसके ये 2 सवाल एक साथ करेंगे। ये एक ही माना जाएगा कि ये क्या है, और फिर काफ में क्या होगा, काफ का मखरज क्या है? क्या? ये अलिफ है या? अच्छा, ठीक है। कौफ में कलकला होगा। कलकला होगा। काफ का मखरज क्या है? दानियाल भाई बता रहे थे। काफ का मखरज, जी बता दीजिए। जबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से और उर्फ़े लाविया में से है। सोच लें। जी। उर्फ़े कलकला में से भी हैं, जी। उर्फ़े लहविया में से भी हैं। काफ का ज़बान की मखरज जो है, ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा या नरम हिस्सा? नरम हिस्सा। सख्त तो नहीं? पक्का? सोच लिया है और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। और आपने ये भी बताया कि ये अलिफ नहीं, ये हमजा है। ये भी आपका जवाब दुरुस्त हुआ है। आपका एक ही जवाब दुरुस्त माना जाएगा, ये एक ही में है, ठीक है ना? जैसे सऊद भाई से काफ़ी सारे सवाल हुए थे, वो एक ही था, ठीक है, माशाअल्लाह। और अब आगे बढ़ते हैं। सीन। सीन का मखरज टीम ए पर आ गई है बारी। जी जी, टीम ए से बताइए। सऊद भाई बताएंगे या हसन रज़ा बताएंगे? आपको याद है, बताइए। सीन हुरूफ सफीरिया। हुरूफ सफीरिया, मखरज क्या है? मखरज के लिहाज से, सिफत के लिहाज से? मखरज। जी, सऊद भाई आप बता दीजिए। ये जो इन्होंने बताया है, ये सिफत के लिहाज से है। सिफत के लिहाज से। और हुरूफ असलिया मखरज के लिहाज से। अच्छा, इसका हर्फ का मखरज क्या है, ज़रा बताइए। जुबान की नोक और ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारों से अदा होते हैं। जी। हुरूफ असलिया कितने हैं? 3। हुरूफ सफीरिया कितने हैं? 3। दोनों 3 हैं? जी। और दोनों अलग अलग हैं, एक ही है? एक ही। एक ही हैं। कौन कौन से हैं ये भी बता दीजिए। ज़ा, सीन, सौद। और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, ज़ा सीन सौद को मखरज के लिहाज से हुरूफ असलिया कहते हैं और सिफत के लिहाज से सफीरिया भी कहते हैं। माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सऊद भाई ने जवाब दिया है। और मीम का मखरज तो सबको पता है, सबको पता है, सब मिलकर बोले। दोनों ओठों के तर से या खुश्क से? खुश्क से। दोनों ओठों की गोलाई से तो नहीं? गोलाई से कौन सा हर्फ अदा होता है? वाव अदा होता है, माशाअल्लाह। ये याद है आपको। आगे बढ़ते हैं। बा का मखरज भी इजी है। जी। चले पूछ ले, बा का मखरज बताइए। दोनों ओठों के तर हिस्से से। और ये बा शफाविया। उर्फ़ शफाविया में से। और इसके अलावा बा जो है दोनों ओठों के खुश्क हिस्से से नहीं अदा होता? नहीं। गोलाई से भी नहीं अदा होता? नहीं। गोलाई से कौन सा हर्फ अदा होता है? वाव। 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 और मीम कहाँ से अदा होता है? दोनों ओठों के खुश्क हिस्से से। दोनों ओठों के खुश्क से। और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। कितने सवाल हो चुके हैं जाजान भाई? कितने हो गए? 3 सवाल हो गए। 3 नंबर हो गए। जी। माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं।
واو کا مخرج بھی بتا چکے ہیں میم پر. اچھا حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں اور کھڑی حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں, ان میں کیا فرق ہے, یہ بتائیں گے ٹیم اے سے. محمد حسان رضا آپ بتانا چاہ رہے ہیں, بتائیں. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر حرکت معروف پڑھتا ہے, اور کھڑی حرکات کو کھینچ کر بغیر حرکت معروف, بس کھینچ کر بغیر ایک الف. یہ معروف کتنا کھینچنا ہوتا ہے؟ ایک الف. کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 4 حرکات یا 2 حرکات؟ 2. 2 حرکات. اور حرکات کو کتنا کھینچتے ہیں؟ جی حرکات کو کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف. حرکات کو نہیں کھینچتے ہی نہیں ہے. حرکات کو نہیں کھینچنا, اور کھڑی حرکات کو کھینچنا ہے. جی اچھا کھڑی حرکات کس کے قائم مقام ہوتی ہیں؟ جی سعود بھائی بتائیے. حروف مدہ کے. کھڑی حرکات حروف مدہ قائم مقام ہے. حسان رضا نے بھی تقریباً جواب درست دے دیے ہیں, اور سعود بھائی نے ان کی مدد کر دی ماشاءاللہ, اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. پھر قاف کا مخرج آ گیا ہے. قاف کا مخرج تو سب کو پتہ ہے, سب مل کر بولیں. زبان اور تعلق سے. اور کن حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ حروف لہویہ سے ماشاءاللہ. اور ٹیم بی سے پوچھتے ہیں عین کا مخرج کیا ہے؟ عین نون سے ملائیں گے تو کیا قاعدہ بنے گا, کون سا قاعدہ ہوگا, یہ پتہ ہے کہ نہیں؟ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور نون مشدد ہے. عین کو نون سے ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ نون مشدد غنہ ہوگا. گنا, نون مشدد ہے تو ایک الف کا گنا ہوگا. ایک گنہ ہوتا ہے, غنہ ہوتا ہے. غنہ. غنہ غین سے یا گھاف سے؟ غنہ غین سے غنہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. آپ نے مائک میں نہیں بتایا, مائک میں بتائیں. جی غین سے گنا ہوتا ہے. غین سے غنہ, اور غنہ غین سے. غین سے غنہ. ماشاءاللہ. کتنے الف کا غنہ ہوگا؟ ایک الف کا, 2 الف کا؟ ایک الف. اور ٹیم بی نے بھی جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. عین کی ادائیگی ہوتی ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. عین کو نون سے ملائیں گے, یہ الف لام درمیان میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ عین کو ڈائریکٹ نون سے ملا دیں گے. نون پر تشدید آنے کی وجہ سے ایک الف کا غنہ ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. نون کا مخرج کون بتائیں گے؟ ٹیم اے بتائے گی. ٹیم اے سے پوچھا جائے گا سوال. جی بتائیے سعود بھائی, جلدی کیجیے. ایک زبان کا کنارہ اور انیاب سے سنیت تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. اور آپ نے جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. جی آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے, مائک میں بتائیے. زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. یہی ہے پکا؟ صحیح بتائیں. اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ سید محارب. سید مائک میں محارب. محارب. میم ہا یا ہا؟ ہا. محارب. محارب ہوگا نا, ہا سے کہیں گے نا, محارب. ماشاءاللہ. جی سید محارب کا جواب درست ہے. سعود بھائی نے بھی تو یہی کہا تھا. میں نے مسوڑوں سے, ہیں میں نے بولا مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. تو مسوڑوں سے ہی تو ادا ہوتا ہے, جڑوں سے نہیں ہوتا. اصل مسوڑے ہی ہیں, جڑ کے اوپر مسوڑے شروع ہو جاتے ہیں, اور دانت کہاں لگے ہوئے ہیں؟ مسوڑوں میں ہی لگے ہوئے ہیں. تو صحیح ہے ماشاءاللہ, مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. اور ہمارے سعود بھائی کا جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیے نون کن حروف میں سے؟ سعود بھائی آپ سے ہی جواب, کن حروف میں سے ہے؟ ورنہ آپ کا جواب آدھا مانا جائے گا کیونکہ یہ تو اس کے ساتھ پوچھا جاتا ہے. جی بتائیے. حروف یرملون. حروف یرملون میں سے ہمارا اور آپ سے پوچھا گیا ہے. 1 2 3 بتائیے جلدی. حروف طرفیہ. حروف طرفیہ میں سے سوچ رہے ہیں؟ جی. آپ نے بتا دیا کہ ان کو نہیں. بتایا تو نہیں؟ نہیں. کس نے بتایا؟ نہیں. سوچا آپ نے, آپ نے یاد کیا؟ جی. پکا؟ جی. ماشاءاللہ. ذہن میں لے کے آ رہے تھے کہ یہ کون سے حروف ہیں؟ نون, لام نون را. لام نون را ہے, ایسے ہی ہے.
جی اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے پیارے بچے، ماشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا جواب دیں گے جیم۔ جیم کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے یہ بتائیں گے ٹیم بی، جلدی سے بتا دیجئے۔ وسط زبان وسط تالو زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان سادا ہوتا ہے۔ جی سید مصطفیٰ بتائیے کہ ان حروف کو کیا کہتے ہیں، دیجئے گا سید مصطفیٰ کو۔ جیم شین یا حرف شجریہ۔ حروف شجریہ، دونوں نے جواب درست دیا، ماشاءاللہ۔ حروف شجریہ کتنے ہیں؟ مائک میں بتائیے 3۔ کون کون سے؟ جیم شین یا۔ جیم شین یا، اچھا جیم شین یا حروف شجریہ۔ اور جیم کی ادائیگی کے بعد بچے کہتے ہیں جیم، تو ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں، چھ کی آواز ہی نکالنی چاہیے۔ چھ عربی میں چھ ہوتا ہے؟ نہیں، نہیں ہوتا؟ پکا؟ ماشاءاللہ، چھ عربی میں نہیں ہوتا پیارے بچوں، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آگے وقف کریں گے تو قاعدہ کیا بنے گا، ٹیم اے بتائے گی، بتائیے۔ مد عارض۔ مد عارض کیوں ہوگا سعود بھائی؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو رہا ہے۔ کوئی اب ساکن ہو رہا ہے؟ کہاں ہو رہا ہے؟ کون سا ہو رہا ہے؟ وقف کی وجہ سے ہو رہا کون سا ساکن ہو رہا ہے؟ ہے۔ میم۔ میم ساکن ہو رہا ہے اور وقف کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہو جائے گا مد عارض، اور آپ نے بالکل جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں اگلی لائن کی طرف۔ کتنے جواب درست ہو چکے ہیں؟ دانیال بھائی اور زازان بھائی بتائیں گے۔ 6 جواب ان کے 6، اور 5 جواب ان کے۔ ٹیم اے کے 6 جواب اور ٹیم بی کے 5 جواب۔ اب ٹیم بی سے سوال کیا جائے گا، مگر اس سے پہلے آیت کو پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ ماشاءاللہ، واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی، حمزہ کی ادائیگی ہوتی ہے کہاں؟ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ اچھا چلیں، اب آپ سے پوچھ لیتے ہیں، آسان سوال آ رہے ہیں آپ کی طرف۔ پھر نون مشدد آ گیا۔ اچھا، نون مشدد اور اخفا کے غننے میں کیا فرق ہے؟ بڑا مشکل سوال آ گیا۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی فرق نہیں؟ اخفا میں بھی ایک الف کا گننا ہوتا ہے اور اس میں بھی ایک الف کا گننا ہوتا ہے۔ جی آپ نے جواب دے دیا، اب سعود بھائی سے پوچھیں، سعود بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اخفا میں نون کو چھپانا ہوتا ہے اور اس گننے میں نون ناک میں آواز لے جا کر پڑھنا ہے اور نون کو نہیں چھپانا۔ ماشاءاللہ، جی ہاں، سعود بھائی نے صحیح وضاحت کی ہے۔ اخفا کے غننے میں نون کو چھپانا ہوتا ہے اور یہاں نون کو چھپاتے نہیں، کامل طور پر مشدد غننے میں نون کا جو مشدد غنہ آتا ہے اس میں کامل طور پہ زبان مخرج میں لگتی ہے اور آواز آتی ہے وَإِنَّهُ، پھر غنہ ہوتا ہے، اور جب اخفا آتا ہے تو نون چھپ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وَإِن كُنتُم، تو وہاں آواز ساؤنڈ چھپ جاتا ہے۔ خیر، غنہ دونوں غننے ہیں، ہے نا، تو یہ باریکی والی بات تھی۔ دانیال بھائی وضاحت ماشاءاللہ سعود بھائی نے کر دی، کیا کیا جائے؟ جیسے آپ نے کہا غنہ ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے، اور پوچھا گیا تھا کہ اس میں کیا فرق ہے؟ آدھا آدھا سب کا سب، آدھا آدھا کر لیں، آدھا ہم نے دیا، آدھا 50-50۔ تو کیا کیا زازاد بھائی، آپ بتائیں کیا کریں؟ ان کو انہوں نے تو آدھا جواب دیا۔ آدھا جواب دیا ہیں، ہمارے مفتش صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی آدھا جواب۔ آدھا جواب نے دیا، آدھا جواب انہوں نے دیا۔ اچھا جی، جو میں جواب چاہتا تھا وہ تو سعود بھائی نے جواب دیا، تو ہمارا ایک پوائنٹ تو پوائنٹ کس کا ہونا چاہیے؟ ٹیم اے کا۔ بھاری تو آپ کی تھی مگر جواب نہیں دیا، تو اس کا مطلب غلطی آپ سے ہو گئی۔ یہ نمبر جائے گا سعود بھائی کو، تو سعود بھائی کا کتنے ہو گئے؟ 7۔ جی زازان بھائی کتنے ہو گئے؟ 7 نمبر ہو گئے سعود بھائی کے، اور 6 نمبر ہو گئے ٹیم بی کے۔ آدھا مانا جائے گا یا پھر پورا؟ تو جواب تو نہیں ہوا، جواب تو یہ تھا نا کہ اخفا کے غننے میں اور مشدد غننے میں کیا فرق ہے؟ غنہ تو دونوں میں ہوتا ہے، مگر فرق کیا ہے؟ فرق بتایا سعود بھائی نے، تو یہ جواب جائے گا درست سعود بھائی کی طرف۔
تو اب پھر دوبارہ آپ کی طرف آ گئے. 7 ان کے ہو گئے, 6 آپ کے. شاہزان بھائی مقابلہ سخت ہے. دانیال بھائی مقابلہ سخت ہو چکا ہے. پھر دوبارہ آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہاں کھڑی حرکات کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اچھا ہاں کی ادائیگی ہو گیا ان سے. حلق کے نیچے والے حصے سے. حلق کے نیچے والے حصے سے. نیچے والے حصے سے. پکا؟ جی. اور کتنے حروف ادا ہوتے ہیں حلق کے نیچے والے؟ 2. کون کون سے؟ حمزہ ہا. اور حلق کے اوپر والے حصے سے؟ غین خا. حلق کے درمیان والے حصے سے؟ عین ہا. سب کو کیا کہتے ہیں؟ حرف حلقی. ایک بولے وہ بول رہے نا. مائک کن کے پاس ہے؟ حرف حلقی. حرف حلقی. اچھا حرف حلقی جو ہیں کتنے ہیں؟ 6. 6 ہیں. جواب درست ہے, آپ نے جواب درست دے دیا ہے. آگے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف. 7 جواب ہیں ٹیم اے کے اور 6 جواب ہیں. 7 جواب ہمارے, 7 جواب ان کے. اچھا مگر یہ اچھا ایک باری ان کی تھی, ایک باری ان کی رہ گئی. ٹیم اے کی باری. لیکن جواب انہوں نے دے دیا تھا تو ہماری باری انہوں نے لے لی. مگر وہ ایکسٹرا جواب دیا نا, ایکسٹرا جواب دے دیا تو اصل میں ان کی باری تو تو ہماری 2 پاری. جی ٹیم اے کی 2 باریاں. چلیں سعود بھائی ریڈی ہیں, تیار ہیں؟ یہ بتائیے کہ لام پر, قاف پر, سین پر یہ حرکات ان کو کتنا کھینچیں گے؟ بتائیے. کھینچیں گے نہیں. کھینچیں گے ہی نہیں؟ نہیں. تھوڑا سا, نہیں. تھوڑا سا بھی نہیں کھینچیں گے؟ بالکل نہیں. حرکات کو نہیں کھینچنا ہوتا. نہیں. اچھا اچھا یہ بتائیے قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے. اور لام کا مخرج؟ زبان کا کنارہ اور داہک سے سنایا تک کے مسوڑوں سے. ایسے ہی سعید محارب یہی ہے. جی ماشاء اللہ, اور آپ نے جواب درست دے دیا ہے. ایک جواب درست ہو گیا, 8 نمبر ہو گئے, ادھر 7 نمبر ہو چکے ہیں. اب ایک اور سوال کا جواب آپ ہی دیں گے. ایک اور دیں گے؟ جی. چلیے دیجیے. بتائیے یہاں پر کون سا قاعدہ لگتا ہے جب ملا کر پڑھیں گے تو؟ ادغام بلا غنہ. سوچ کے جواب دینا ہے. جی. سوچ لیں, آپ کو سوچنے کے لیے ٹائم دے رہے ہیں. جی. ادغام بلا غنہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یا واو. آواز نہیں آئے کسی اور. یا واو میم نون کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے رو اور لام میں سے تو کیا ہوگا؟ ادغام. ادغام بلا غنہ. مال غنہ کب ہوتا ہے؟ جب یا کس کے بعد؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد. اب یہاں لام آ گیا تو ادغام بلا غنہ ہوگا. جی, اور اگر رو آ جائے تو پھر بھی بلا غنہ. بلا غنہ. اور آپ نے جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. رک رک کر آپ نے بالکل صحیح وضاحت کر دی ہے. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ کا ٹیم اے کے کتنے ہو گئے پوائنٹ؟ 9. 9 سوال ہو گئے اور 9 جو ہے جوابات درست ہو چکے ہیں. اب 9واں سوال کریں گے کس سے؟ ٹیم بی سے. اور کتنے آپ کے جواب درست ہو چکے ہیں؟ 7. تو 9واں سوال ٹیم بی سے کرتے ہیں. یہ بتائیے واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے کیا قاعدہ لگتا ہے؟ واو لین. اچھا واو لین, یہ تو صحیح ہے. واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ. اب ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ واو مدہ میں 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں, اور واو لین میں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ. واو مدہ میں 1 الف کھینچ کر ادا کرتے, واو لین میں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں. اچھا معروف کسے کہتے ہیں دانیال بھائی؟ عربی کے مطابق پڑھنا. عربی طریقے کے مطابق پڑھنا معروف کہلاتا ہے, اور عربی کے خلاف پڑھنا وہ مجہول کہلاتا ہے. وہ مجہول کہلاتا ہے. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے آپ نے بھی. ٹیم بی کا بھی 1 نمبر بڑھ گیا ہے. 8 نمبر. کتنے نمبر ہو گئے؟ 8 نمبر. زازان بھائی بتائیے. زازان بھائی بتائیے 8 نمبر. ٹیم اے کے کتنے ہو گئے؟ اسکور بتائیے. ٹیم اے کا اسکور ہے 9 نمبر اور ٹیم بی کا اسکور ہے 8.
9 پوائنٹ اور 8 پوائنٹ، 9 سوال ہو چکے ہیں. دانیال بھائی ایک سوال رہتا ہے. تیاری ہے؟ ہم بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف. آخری سوال جی. آخری سوال ریڈی رہیں گے؟ آخری سوال غلطی ہو سکتی ہے، صحیح ہے؟ تیار رہنا ہے. ٹھیک ہے، اب پوچھتے ہیں آپ سے. مشکل سوال کریں آسان؟ مشکل کریں. حسان بھائی کہہ رہے ہیں آسان اور سعود بھائی کہہ رہے ہیں مشکل. تو مشکل تو کوئی اس میں ہے ہی نہیں، سارے آسان ہیں. ایسا ہی ہے سعود بھائی کو سارے قاعدے یاد ہیں تو آسان ہیں ان کے لیے. چلے اب یہ پوچھتے ہیں کہ تا کا مخرج کیا ہے؟ تا کا مخرج بتائیں گے. 1 2 3 بتائیے. زبان کا سرا اور 5 اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. سوچ لیں. اور آپ کا جواب غلط ہوتے ہوتے ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے درست کیا. ٹائم تو گزر گیا تھا، 5 تو ہو چکے تھے. تو کیا کیا جائے؟ درست نہیں مانا جائے گا. اور میں نے بھی ان کو بتا دیا تھا. آپ نے ہی بتا دیا تھا. نہیں انہوں نے مدد کی نا. ان نے مدد مگر یہ سعود بھائی آپ نے غلطی تو کر دی. آپ نے پہلے کہہ دیا زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. جواب غلط ہو چکا آپ کا. پیارے بچے یہاں غلطی کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ اگر آپ غلط بتائیں گے تو مقابلہ ہوتا ہے نا، سخت مقابلہ ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا بھی آگے پیچھے کریں گے تو غلطی ہو جائے گی اور غلطی ہونی نہیں چاہیے. تو یہ آپ کا جواب غلط مانا جائے گا. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے تا دال طا. غلطی ہو گئی ہے سعود بھائی. پیارے بچے نیکسٹ ٹائم غلطی نہیں کرنی. اور اب کتنے جواب ہو چکے ہیں؟ ٹیم اے کے 10 میں سے 9 جواب درست ہو چکے ہیں. 9 پوائنٹ ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں. اور آخری سوال ہے ٹیم بی کی طرف. اگر آخری سوال کا جواب ٹیم بی نہیں دے پائی تو پھر ٹیم بی ہار جائے گی، اور اگر جواب دے دیا تو یہ مقابلہ برابر ہو جائے گا. اب دیکھنا ہے برابر کرتے ہیں دانیال بھائی یا سید مصطفیٰ، یا پھر یہ مقابلہ ہارتے ہیں. اب آخری سوال کوئی مشکل ہونا چاہیے. مشکل ہے کیا؟ چلیں یہ بتائیے کہ وا کا کیا مخرج ہے اور کون سے حروف میں سے ہے؟ بتائیے جی، دیجئے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. سوچ لیں. جی. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے. کیا کہتے ہیں؟ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے؟ 3. اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو لسویہ. حروف لسویہ کہتے ہیں. اور تا دال طا یا سا دال ظا کیا ہوتے ہیں؟ سا زال زو. وہ ناک میں آواز جائے گی؟ نہیں. وہ. اور گول ہوں گے؟ اور ظا وہ. اور گول تو نہیں ہوں گے؟ نہیں. اور آپ نے جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ آپ کے جواب ہو گئے ہیں 9 درست. 10 میں سے 9 آپ نے درست دیے ہیں اور 10 میں سے 9 ٹیم اے نے درست دیے ہیں. ٹیم بی کے بھی 9 پوائنٹ ہیں، ٹیم اے کے بھی 9 پوائنٹ ہیں. تو اس کا مطلب آج کا مقابلہ برابر ہو گیا ہے. مگر کوئی ایک مشکل سوال پوچھتے ہیں دونوں سے. جی تو آخری سوال ہونا چاہیے کیا؟ وہ یہ کہ یہ تو ایزی سوال ہے. اچھا یہاں پر وف کریں گے تو کون سا قاعدہ لگے گا؟ جلدی بولیں. مد عارض. جس نے جلدی بول دیا وہ جیت گیا. ٹیم بی جیت گئی ہے کیونکہ انہوں نے جلدی بول دیا. کہا گیا جلدی بولیے تو کس نے بولا؟ کس نے بتایا؟ ٹیم بی نے. اور آج کا مقابلہ ٹیم بی جیت گئی ہے. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو. آخری وقت میں آپ نے مقابلہ کیا اور آپ کی ٹیم ہارتے ہارتے جیت گئی. ایسے ہی ہار رہی تھی.
ہاں تقریباً برابر ہو گئی، پھر ہار رہی تھی، پھر برابر ہو گئی، اور سعود بھائی سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی اور مسٹیک ہو کے غلطی ہو گئی، اور پھر کہا گیا کہ جلدی سے جواب دینا ہے، اور اس جلدی کی جواب دینے میں ٹیم بی نے دے دیا۔ ماشاءاللہ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ آج کا مقابلہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ٹیم اے اور بی کے درمیان بڑا سخت مقابلہ تھا، بڑا ہی سخت مقابلہ ہونے کے باوجود ٹیم اے جیتتے جیتتے ٹیم بی جیت گئی۔ جی جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کے کچھ کالس اپنے پروگرام میں شامل کر دیں۔ جی کالس پہ کیجیے۔ السلام علیکم، میں کھچی والا سے سید علی حیدر بات کر رہا ہوں۔ قربانی بڑی عید پہ کی جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرہ، آمین۔ آپ کا بھی جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد احمد اتاری ہے، میں سردار آباد سے بول رہا ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ قربانی عید الاضحیٰ پہ کی جاتی ہے۔ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، آمین۔ آپ کا بھی جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میں فاطمہ تاری، آمین جناب، میرے پیار کا سائے، میں آج آپ کو ایک آیت سناؤں گی۔ فسبح بسم ربک العظیم۔ ماشاءاللہ فاطمہ تاریہ نے آیت سنائی، اچھے انداز سے سنائی، مگر تھوڑی غلطی محسوس ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ فسبح بسم ربک العظیم میں ضا کو آپ نے تھوڑا پر رکھنا ہے۔ پر تو ہوتی ہیں مگر ایکسٹرا پر بھی کرنا ہے۔ ایکسٹرا پر حروف کتنے ہیں؟ 4، صاد، ضاد، طا، ظا، تو ان 4 حروف کو زیادہ پر کرنا ہوتا ہے۔ اس کو فسبح بسم ربک العظیم میں ضا ہے، اس کی ادائیگی اور پر کرنی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام دوبا تاریہ ہے، میرا نام عائشہ تاریہ ہے، میں رحیم یارکان سے عرض کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ قربانی بکرا عید پر کرتے ہیں۔ کن مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل۔ جی آپ کا بھی جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ تو پہلے بچوں آئیے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے مرحلے کی جانب، اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب توجہ کے ساتھ ان آیتوں کو اچھے انداز سے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا ہے کہ آگے پیچھے آپ کی آواز نہ ہو، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہاں موجود بچوں نے بھی اور آپ بھی اگر ہمارے ساتھ جب پڑھ رہے ہوں تو کوشش کریں کہ آگے پیچھے نہ ہو، ایک ساتھ مل کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم۔ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم۔ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھے انداز سے آپ نے پڑھا۔ آپ سنائیں گے کون؟ ٹیم اے سے، ٹیم بی سے؟ حسان رضا کو یاد ہیں؟ پہلی آیت سنائیے اچھے انداز سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم
بمواقع النجوم. پیارے بچے تیاری نہیں ہے آپ کی، غلطی ہو رہی ہے، قاف کو پر نہیں پڑا اور آپ کھینچ بھی رہے ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم. فلا اقسم. جی کون، تو ہم سن لیتے ہیں. جی سعود بھائی پڑھیے. فلا اقسم بمواقع النجوم. ماشاء اللہ، پہلے غلطی کی پھر درست کر لیا آپ نے، ماشاء اللہ. جی دانیال بھائی سنائیے دوسری آیت. پہلی آیت سنائیں، پہلی آیت سنا دیں. فلا اقسم بمواقع النجوم. ماشاء اللہ. دوسری آیت سنائیں گے، پہلی سنائیں گے آپ بھی؟ صحیح، پہلی سنا دیں. فلا اقسم بمواقع. اقسم فلا اقسم بمواقع بمواقع النجوم. بمواقع بمواقع النجوم. بمواقع قع. النجوم. تو کیا کرنا ہے؟ گناہ کرنا. اور تیاری کرنی ہے. تیاری بھی تو کرنی ہے. تیاری نہیں ہوتی نا تو پھر اس طرح ہوتا ہے، پڑھ نہیں پاتے. تو آپ نے کیا کرنا ہے پیارے بچوں؟ تیاری کر کے آنا ہے، تیاری کے ساتھ آنا ہے. تو اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. جو بڑے بچے ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بمواقع النجوم. فلا اقسم بمواقع النجوم. قاف میں قلقلہ اور قاف پر رکھنے. دوبارہ پڑھیے. فلا اقسم بمواقع النجوم. فلا اقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ما شاء الله. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بمواقع النجوم. فلا اقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم.
لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم صدق الله العظيم صدق माशाअल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। कैसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। पाक आपको बार बार मीठे मीठे मदीने की बात हाजिर नसीब फरमाए, आमीन। फिर बच्चों अब वक्त हुआ है अपने अगले सेगमेंट जाने बढ़ने का, और सेगमेंट का नाम है बच्चों की महफिल नात। Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. तो प्यारे बच्चों हम आगे अपने सेगमेंट बच्चों की महफिल नात में। तो प्यारे बच्चों हमारे सेगमेंट में होते हैं कुछ राउंड्स। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले राउंड की जानिब, इसका नाम है शेर सुनाइए, है रैपिड फायर राउंड। तो आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए तैयार हैं? जी। महारिब भाई तैयार हैं आप? मुसद भाई? जी दुस्समद भाई? जी जी। तो प्यारे बच्चों आइए अपना राउंड शुरू करते हैं। जिस तरफ देखिए गुलशन में बहार आई है, दिल मगर दश्ते मदीना का तमन्ना ही है। जी टीमें। सुन्नते शाह मदीना की तू अपना ए जा, सुन्नते शाह मदीना की तू अपना ए जा, दोनों आलम की फला इसमें मेरे भाई है, दोनों आलम की फला इसमें मेरे भाई है। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। जी टीम भी। खुशनुमा फूल गुलिस्तान में खिले गए, लेकिन खुशनुमा फूल गुलिस्तान में खिले हैं, लेकिन मेरा दिल खारे मदीना का ही शहर, मेरा दिल खारे मदीना ही का शहदाई गए। वाह माशाअल्लाह। जी टीम में। दे दे मौला दे दे गमे सुल्तान मदीना दे दे, दे दे मौला दे दे मौला दे दे मौला कर दे गमे सुल्तान मदीना दे दे, लब पे रह रह के यही एक दुआ आई है। दे दे मौला गमे सुल्तान मदीना दे दे, दे दे मौला गमे सुल्तान मदीना दे दे, लब पे रह के यही एक दुआ आई है। सुभानअल्लाह। जी टीम भी।
مال و دولت کی ہوس دل سے مٹا دے یا رب، مال و دولت کی ہوس دل سے مٹا دے یا رب، سوز سرکار کا عطار تمنائی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ٹیم بی۔ جب کبھی بھی جس نے پائی ہے جہاں کی نعمت آپ ہی کے آستانے سے پائی ہے۔ جی دوسرا مصرع درست کیجئے۔ آہ مجبور پہ ناچار پہ رنج و غم کی چار جانب سے کالی گٹائی چاہیے۔ دوسرا مصرع درست کیجئے۔ چار جانب سے کالی گٹا چاہیے۔ ایک لفظ بیچ میں آپ چھوڑ چار لیں۔ جانب سے کالی گٹائیں چاہیے۔ ایک لفظ آپ چھوڑ لیں۔ تو میں بتا دیتا ہوں، چار جانب سے شہا کالی گھٹا چاہیے۔ جی آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ جی ٹیمیں۔ فائیو، فور، تھری، ٹو، جی ون۔ جی آپ جواب نہیں دے سکے۔ جی ٹیم بی۔ جب کبھی بھی جس نے پائی ہے جہاں کی نعمت آپ ہی کے در سے شہا پائی ہے۔ جی دوسرا مصرع درست کیجئے۔ فائیو، فور، تھری، ٹو، ون۔ جی آپ جواب نہیں دے سکے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس راؤنڈ میں دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں، سبحان اللہ۔ آئی ہم سید محارب بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ جی سید محارب بھائی۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ
بارش اللہ کے کرم کی ہے ٹھنڈے ٹھنڈے کاش غیر سال خرچ کرے کاش غیر سال خرچ کرے عرض بدکار پر کرم کی ہے عرض بدکار پر کرم کی ہے ٹھنڈے ٹھنڈے ہوا حرم کی ہے بارش اللہ کے کرم کی ہے ٹھنڈے ٹھنڈے ہوا حرم کی ہے بارش اللہ کے کرم کی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں آئیے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب. اس کا نام ہے ایک لفظ ایک شعر. یہ ہے بزر راؤنڈ. تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی 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 اپنے راؤنڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے اب دونوں ٹیمیں اپنی بزر چیک کر لیں. چلیں دونوں کی بزر بج رہی ہے. آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. میرا پہلا ورڈ ہے مال. جی ٹیم بی. نہیں مالو زر تو کیا گئے میں غریب ہوں یقینا میں غریب ہوں یقینا میرے عشق مجھ کو لے چل تو جانب مدینہ میرے عشق مجھ کو لے چل سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرا اگلا ورڈ ہے شفا. جی ٹیم اے. فائیو فور یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرا اگلا ورڈ ہے راہ. حسین بھائی آپ نے پہلے بجا دی بزر. یہ دوبارہ کرتے ہیں. میرا اگلا ورڈ ہے راہ. جی ٹیم بی. سچی بات سکھاتے یہ گئے سیدھی راہ دکھاتے یہ گئے سیدھی راہ دکھاتے یہ گئے سیدھی راہ دکھاتے یہ گئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آخری ورڈ بچا ہے. اگر ٹیم اے نے دو جواب دے دیا تو یہ مقابلہ برابر ہو جائے گا. اور اگر ٹیم بی نے جواب دے دیا تو جی ٹیم اے جیت جائے گی. جی ٹیم بی جیت جائے گی. اور میرا آخری ورڈ ہے سر. جی ٹیم بی. دل کے بات تیری یاد سے معمور رہا سر وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر وہ سر جو تیرے قدموں پہ
5 राउंड में टीम बी जीत चुकी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए हम हुसैन भाई से कलाम सुनते हैं। जी हुसैन भाई। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। अपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। अपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। और इतना मानूस हुआ कामयाब तेरे कदमों से। इतना मानूस हुआ कामयाब तेरे कदमों से। तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। और आदतें मेरी बख्शिश का, मेरी बख्शिश का नाते पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। नाते पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। अपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। और मेरी हर आस की डोरी तेरे बचन से जुड़ी। मेरी हर आस की डोरी तेरे बचन से जुड़ी। तेरे बचन से जुड़ी। बेखतर गो के लगत में
पे मैं उतर जाऊंगा, अपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आइए हम अपने प्रोग्राम में एक और कलाम शामिल करते हैं अब्दुल समद भाई से। जी अब्दुल समद भाई। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हाले दिल किसको सुनाऊं, आपके होते हुए। 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 और दर पे किसे के जाऊं, आपके होते हुए। और दर पे किसे के जाऊं, आपके होते हुए। और मेरे तो सब कुछ ही आता, मेरे तो सब कुछ ही आता। आप हैं, सिर्फ आप हैं, मेरे तो सब कुछ ही आता। आप हैं, सिर्फ आप हैं। और लोग किसे लगाऊं, आपके होते हुए। और लोग किसे लगाऊं, आपके होते हुए। और दर पे किसे के जाऊं, आपके होते हुए। और मेरे तो दुख दर्द के बाद, मेरे तो दुख दर्द के वाहिद मसीहा आप हैं। मेरे तो दुख दर्द के वाहिद मसीहा आप हैं। और मैं किसको बुलाऊं, आपके होते हुए। और मैं किसको बुलाऊं, आपके होते हुए। और दर पे किसके जाऊं, आपके होते
किस को जा सुनाऊं आपके होते हुए नात किस को जा सुनाऊं आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाऊं आपके होते हुए। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पहुंचा। इंशाअल्लाह आपसे मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। किड्स बद्दी चैनल देखते रहिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। For kids. आओ बच्चों, Islam for kids. आओ बच्चों, सीखे Islam for kids. बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया